يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور جو سب پر رحم کرنے والا ہے، اور وہی ہے جس کا حکم سب کے اوپر ہے۔ بس وہی ایک ہے جو ہماری عبادت کے قابل ہے، نہ ہی اس کا کوئی ساتھی ہے اور نہ ہی کوئی حصہ دار، نہ ہی کوئی بیٹا یا بیٹی، نہ ہی اس کو کوئی صلاح دیتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو اس کی برابری کر سکے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بس ایک اسی کا قانون ہر ایک چیز پر چلتا ہے۔ وہی ہمیں زندگی دیتا ہے اور وہی ہمیں موت دیتا ہے، لیکن موت کا اس پر کوئی حکم نہیں چلتا، کیونکہ وہ امر ہے اور خود کو پالنے والا ہے۔ وہ ہمیشہ سے تھا اور رہے گا، اور بس وہی اکلوتا سچ ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی طاقت ہر ایک چیز پر چلتی ہے، اور حقیقت میں نہ ایسی کوئی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی شکتی، نہ کوئی پہچان جو ہمیں فائدہ یا نقصان پہنچا سکے اس کے علاوہ۔ وہی ہے جس نے اس جٹل دنیا کو بنایا، اس میں سے کچھ ہمیں دکھتا ہے اور کچھ نہیں دکھتا، کچھ جو ظاہر ہے اور کچھ کے بارے میں صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پرتھوی اور جو کچھ بھی اس کے اوپر ہے یا اس کے اندر، وہی ہے جس نے اپنے پیغمبروں اور نبیوں کو بھیجا علیہم السلام، صرف ایک خدا کی عبادت کا کامن میسج لے کر، جس کا آسان سا مطلب ہے کہ ایسا کوئی نہیں جس کی ہم عبادت کریں یا حکم مانیں سوائے اس خدا کے، جس کا حکم ہر ایک چیز پر چلتا ہے اور جس کا کوئی حصہ دار نہیں۔ إن العطاء اس سے پرانے سندیش جو پیغمبروں کے ساتھ الگ الگ علاقوں میں بھیجے گئے، متنوعون يا حسنه ذاك العطاء، ان کو بدل دیا گیا، اور وہ پیغمبر جو ان کو لے کر آئے ان کے نام بھی کئی کھو چکے ہیں۔ الحياة وكلهم ہمیں اللہ نے قرآن کے ذریعے بتایا ہے، ہم نے ہر ملک میں اپنے پیغمبر بھیجے ایک ہی سندیش کے ساتھ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور نقلی بھگوانوں کو مت پوجو۔ وردوا وأصل الجود من ذا المنبع، اور صرف اسلام ہی ہے جس میں یہ ضروری جانکاری کچھ اس طرح سنبھال کے رکھی ہوئی ہے جیسے کوئی اور دھرم اس کو نہیں رکھ پایا۔ لي ظن جميل وافر، اس لیے نہیں کہ ان کا سندیش اس سے کچھ الگ تھا، صرف اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں اور کوئی پیغمبر نہیں آنے والا، اس لیے اس آخری سندیش کی رکشا کرنی بہت ضروری ہو گئی تھی، اور اس کی حفاظت اس طرح سے کی جانی تھی جیسے کسی اور سندیش کی اس سے پہلے نہیں کی گئی۔ لي ظن جميل وافر قدمته، میں ناستکوں سے کہتا ہوں جس چیز کا تمہیں صرف 40 سال پہلے پتہ لگا اور جسے تم لوگ بگ بینگ کے نام سے جانتے ہو، وہ قرآن میں ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ فضلك امطروا، سورہ انبیاء چیپٹر 21 آیت نمبر 30۔ کیا کافروں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے ہم نے دنیا اور کائنات کو ایک ساتھ کس کر دبایا اور پھر وسفوٹ کر کے ہر چیز وجود میں آئی؟ اس کو آپ ایک اسپرنگ کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ اسپرنگ کو دباتے چلے جاتے ہیں جب تک کہ وہ چھوٹا اور چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس میں طاقت اکٹھی ہوتی چلی جاتی ہے، اور جیسے ہی آپ اس کو چھوڑتے ہیں وہ جھٹکے سے اڑ کر دور چلا جاتا ہے جیسے کوئی وسفوٹ ہوا۔ تو جو چیز آپ کو 40 سال پہلے پتہ چلی وہ تو ہم لوگ 1400 سال پہلے سے ہی جانتے ہیں قرآن میں۔ کس نے یہ بات بتائی ہوگی اس سمے؟ تو ناستک کہتے ہیں کہ کسی نے بس ایسے ہی اندازہ لگا لیا ہوگا یا تکا مار دیا ہوگا۔ ایک انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں سے بھی ہو، یا چاہے جو بھی کچھ وہ کرتا ہو،
کبھی نہ کبھی یہ ضرور سوچتا ہے کہ میں یہاں کیوں ہوں، کیوں میں اس دنیا میں آیا، کیا میرا اس دنیا میں آنے کے پیچھے کوئی مقصد ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اگر اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف ہمیں بنانے والا ہی دے سکتا ہے۔ جس نے ہمیں بنایا ہے بس وہی تو ہمیں بتا سکتا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں بنایا اور وہ آخر ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اس زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ نے شروعات سے آدم کو بنانے کے سمے سے یہ بتا رکھا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور وہ ایک بہت آسان اور سمپل سی چیز ہے کہ بس میری عبادت کرو اور میرے سوا کسی اور کو اپنا خدا یا بھگوان مت مانو۔ اور یہ زندگی صرف ایک ٹیسٹ ہے کہ ہم اس بات کو عمل میں لا کے اس پہ زندگی بھر قائم رہ پاتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور اس دنیا سے جاتے ہیں۔ زندگی اور موت اس ٹیسٹ کی شروعات اور انت بھر ہے۔ اس سے اگلی زندگی جو اس کے بعد آئے گی اس میں کوئی بھی نہیں مرے گا، چاہے وہ اچھا انسان ہو یا برا، دونوں کو واپس زندہ کیا جائے گا۔ کچھ کو سندرتا اور خوشیاں ملیں گی اور کچھ کو بدصورتی، سزا اور بے عزتی۔ سب کچھ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے اس ٹیسٹ میں کیسا پرفارم کیا۔ سبھی پیغمبروں نے بس یہی سکھایا کہ ابراہیم کے خدا کی عبادت کرو۔ نومة الغفلا عرش اور کرسی کا خدا۔ ہم یہاں پورے برہمانڈ اور اس کے باہر جو بھی ہے اس کے خدا کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس کی کئی چیزوں سے بہت امپریس ہو جاتے ہیں، اور بے شک خدا نے اس دنیا کو بنایا بھی بہت خوبصورتی سے ہے۔ ارتعي اس دنیا میں اس سمے لگ بھگ 600 کروڑ لوگ ہیں، لیکن اللہ کی بنائی یہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ اس میں ابھی اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے جگہ باقی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو اس دنیا کا آکار، سائز کیا ہے ان چیزوں کے مقابلے جو اللہ نے برہمانڈ میں بنا رکھی ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس دنیا کا کوئی وجود، کوئی ہستی یا کوئی قیمت ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے اگر دیکھا جائے تو۔ صرف سورج سے ہی برابری کری جائے تو یہ دنیا کچھ بھی نہیں، اور سورج تو صرف ایک تارہ ہے ان گنت تاروں میں سے۔ اگر آپ سورج کے اندر ہماری دنیا کو بھریں گے تو 13 لاکھ دنیا بھرنے کے بعد وہ پورا بھرے گا۔ 13 لاکھ دنیا کو جوڑنے کے بعد ہمیں صرف ایک سورج جتنا بڑا آکار ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ۔ اور سورج تو صرف ایک تارہ ہے، برہمانڈ میں تو سورج سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے انگنت تارے موجود ہیں۔ يا رب لي ظن جميل اور کروڑوں کروڑ تاروں کو آپس میں ملا کر ایک آکاش گنگا بنتی ہے، اور برہمانڈ میں تو انگنت آکاش گنگائیں موجود ہیں۔ معي يا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سب کے علاوہ یہ سب جو کچھ آپ کو دکھتا ہے آسمان میں، کروڑوں اربوں خربوں گیلیکسیاں جو ہمیں دکھتی ہیں، وافر قدمته امشي به یہ سب کچھ صرف پہلا آسمان، پہلا برہمانڈ ہے۔ یہ سب کچھ صرف پہلا برہمانڈ ہے، لیکن اللہ نے اس کے اوپر 7 اور آسمان، 7 اور برہمانڈ بنا رکھے ہیں۔ 7 برہمانڈ، اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا رستہ 500 سال کا ہے۔ مطلب 500 سال میں آپ جتنا رستہ کور کر سکتے ہیں، لیکن کتنی سپیڈ پہ صرف اللہ جانتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن 500 سال لگیں گے ہمیں پہلے برہمانڈ سے دوسرے برہمانڈ میں جانے کے لیے، اور پھر 500 سال دوسرے سے تیسرے میں جانے کے لیے، تیسرے سے چوتھے میں جانے کے لیے، چوتھے سے پانچویں میں، پانچویں سے چھٹے میں، چھٹے سے ساتویں میں۔ ہر بار ہمیں 500 سال لگیں گے۔ اور 7ویں آسمان کے بعد آپ سبھی نے آیت الکرسی پڑھی ہوگی۔ ہم سب آیت الکرسی جانتے ہیں۔ ان 7 برہمانڈوں کے بعد اللہ کی کرسی آتی ہے، اللہ کی چیئر۔ ابھی ہم نے جن 7 برہمانڈوں کی بات کری، اللہ کی کرسی کے سامنے ان کا کوئی وجود ہی نہیں، کوئی اوقات ہی نہیں، جیسے کرسی کے سامنے کچھ ہو ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں ایک جانکاری ملتی ہے
جس سے ہم کم سے کم ایک کمپیریزن کر سکتے ہیں اللہ کی کرسی کا 7 آسمانوں سے۔ اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی نکال لیجیے، کوئی بھی انگوٹھی جتنی بڑی چیز جو آپ کے پاس ہو، اور اسے ایک ریگستان میں رکھ دیجیے، جیسے سارا ریگستان، دنیا کا سب سے بڑا ریگستان۔ تو جو انگوٹھی ہم نے ابھی سارا ریگستان میں رکھی ہے، تو کیا مقابلہ ہے اس انگوٹھی کا اس ریگستان کے مقابلے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو ان 7 برہمانڈوں کو وہ انگوٹھی مان لیجئے، اور اس سہارا ریگستان کو اللہ کی کرسی، اور اللہ کی کرسی کے بعد آتا ہے اللہ کا عرش، اللہ کا عرش۔ تو پھر سے حدیث میں ایک کمپیریزن دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے ہم کمپیریزن کو سمجھ سکیں۔ پھر سے اپنی انگوٹھی کو اسی ریگستان میں رکھ دیجئے، لیکن اس بار وہ انگوٹھی اللہ کی کرسی ہے اور وہ سارا ریگستان اللہ کا عرش۔ تو کرسی کا اللہ کے عرش سے کیا مقابلہ؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، ان کے سر 7ویں آسمان میں ہیں اور پیر ہماری دنیا تک۔ اور پھر دوستو اس کے بعد آتا ہے ہمارا مالک خود۔ وہ ہماری سوچ سے پرے ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کی مہانتا، اس کی گریٹنس ہمارے اس چھوٹے سے دماغ کے بالکل پرے ہے، اور یہ ہے وہ جس سے ہم پنگا لینے کی سوچتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ امر ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ امداده متنوع يا حسنه ذاك العطاء المتنوع۔ نہ وہ کبھی تھکتا ہے اور نہ اسے کبھی نیند ہی آتی ہے۔ الحياة وكلهم شربوا، جو بھی کچھ کائنات میں ہے سب اسی کا ہے۔ حاش الكريم يردهم عطشا، کون ہے وہ جو ہماری طرف سے سفارش کر دے اس کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے؟ من ذا المنبع اصل تم سے پہلے کیا تھا اور تمہارے بعد کیا ہوگا، اس کو سب کچھ پتا ہے۔ رب لي ظن جميل، لیکن ہمیں اس کے کسی پلان کی جانکاری نہ کبھی تھی اور نہ ہی کبھی ہو سکے گی سوائے اس کی مرضی کے۔ به يسعى معي يا رب يا، اس کا عرش پھیلا ہوا ہے ساری دنیا اور کائنات کے اوپر۔ ظن جميل وافر، اور پوری کائنات کو زندہ رکھنے میں اسے کوئی تھکان بھی نہیں ہوتی۔ وہ سب سے اوپر ہے اور سب سے زیادہ طاقتور۔ الذي يرجون فضلك، كل الذي يرجون فضلك امطروا، حاشاك أن يبقى هشيما مربعي، كل الذي يرجون فضلك امطروا، حاشاك